ایک وسیع و عریض خوشحال سلطنت تھی جہاں انصاف، ترقی اور امن کی حکمرانی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ سکندر شاہ اپنی دانائی اور بہادری کے باعث نہ صرف اپنی رعایا بلکہ دیگر ہمسایہ ریاستوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا خیرخواہ اور انصاف پسند تھا۔ اس کا عظیم الشان محل ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا جہاں سے پوری سلطنت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بے حد خوبصورت اور نیک سیرت خاتون تھی۔ دونوں کی محبت اور عقیدت کی کہانیاں ہر خاص و عام کی زبان پر تھیں، مگر ایک خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ 7 سال تک رعایا اور درباری اس انتظار میں رہے کہ شاید کوئی خوشخبری ملے، اور پھر وہ دن آ گیا جب محل میں ایک خوبصورت شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ شہزادے کی پیدائش کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سلطنت کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ ہر گلی، ہر کوچہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ بازاروں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، گھروں میں چراغ جلائے گئے، درباریوں نے محل میں نذرانے پیش کیے، اور فقیر و مسکینوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ محل کے اندر عظیم الشان دعوتوں کا اہتمام کیا گیا، جہاں ملک کے نامور سپہ سالار، وزراء اور دیگر معززین جمع ہوئے۔ موسیقاروں نے دلکش دھنیں چھیڑیں اور رقص و سرود کی محفلیں کئی راتوں تک جاری رہیں۔ بادشاہ خود بے حد مسرور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وارث پیدا ہو چکا ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ ملکہ نے اپنے نومولود بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ممتا کی چمک تھی، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک خطرناک سازش پنپ رہی تھی۔ دور کسی اور سلطنت میں ایک اور بادشاہ اس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دشمن ریاست کا حکمران تھا جو برسوں سے اس خوشحال سلطنت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر بادشاہ کی بہادری اور اس کی مضبوط فوج کے باعث وہ کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ جشن میں مصروف ہے، اس کے دربار میں ہر طرف خوشی اور مسرت کا سما ہے، اور شاید حفاظت کے انتظامات میں کچھ کمی ہو، تو اس نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ یہی بہترین وقت ہے، دشمن بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا، جب وہ جشن میں مست ہوں گے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خوشی کے اس لمحے میں کوئی ان پر یوں وار کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، فوجی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے، اور جشن کے شور میں ہر طرف ہنسی خوشی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تبھی اچانک خاموشی کو تلواروں کی چمک نے چیر دیا۔ دشمن فوج نے بغیر کسی اعلان کے حملہ کر دیا۔ دشمن کے سپاہی محل کے بیرونی دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ محافظوں نے بھرپور مزاحمت کی، مگر وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، زخمیوں کی چیخیں، خوشی کی روشنیوں میں اچانک خوف اور خون کی سرخی گھل گئی۔ محل کے اندر جشن کا سما تھا جب اچانک ایک سپاہی زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ بادشاہ سلامت، وہ ہانپتے ہوئے چلایا، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، وہ محل کے دروازے توڑ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ جو لوگ ابھی تک خوشی میں جھوم رہے تھے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی ابھری، مگر پھر فوراً ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں کو تیار کرو، میں خود میدان میں اتروں گا، بادشاہ نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ محل کی فضائیں ابھی تک دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکار سے لرز رہی تھیں۔ دشمن کی فوج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ محل کے اندر گہرائی تک داخل ہو رہی تھی۔ محل کی فصیلیں دشمن کے تیروں اور آگ کے شعلوں سے دہک رہی تھیں۔ سپاہیوں کی لاشیں محل کے صحن میں بکھری پڑی تھیں، اور زخمیوں کی چیخیں فضا میں خوف پھیلا رہی تھیں۔ لیکن بادشاہ اپنی تلوار تھامے میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور ان کے قدم محل کے اندرونی حصے تک پہنچنے والے ہیں، تو اس نے فوراً اپنی ملکہ کو بلایا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو سینے سے لگائے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بادشاہ نے تیزی سے اپنا سنہری لاکٹ گلے سے نکالا، وہی جو اس نے اپنی سلطنت کی حفاظت کی علامت کے طور پر ہمیشہ پہنا تھا۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر اپنے ننھے شہزادے کی گردن میں ڈال دیا اور ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ یہ ہماری نشانی ہے میرا بیٹا، بادشاہ نے مدھم مگر مضبوط آواز میں کہا۔ تمہیں ایک دن اس سلطنت کو واپس لینا ہوگا۔ پھر اس نے شہزادے کو پیار کیا، اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلایا اور ایک نظر ملکہ کی طرف دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں ہزاروں جذبات چھپے تھے، محبت، فکر
اور وہ بے بسی جو ایک باپ کو اپنے بچے سے جدا ہوتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ جنگ شاید میں نہ جیت سکوں مگر میرا خون زندہ رہنا چاہیے۔ ملکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے بے قراری سے کہا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ تھامے اور نرمی سے مگر حکم کے انداز میں کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہیں جانا ہوگا تاکہ ہمارا بیٹا زندہ رہے۔ پھر اس نے 2 وفادار سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ ملکہ اور شہزادے کو فوراً محل کے خفیہ راستے سے نکالو اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچاؤ۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر دینا مگر انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سپاہیوں نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے محل کے ایک خفیہ دروازے کی طرف اشارہ کیا اور ملکہ کو لے کر وہاں بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ملکہ اور شہزادہ محل سے نکلے، دشمن فوج کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ بادشاہ نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھامی اور آخری بار اپنے سپہ سالاروں کو للکارا، یہ ہماری آخری جنگ ہو سکتی ہے مگر ہم اسے یادگار بنائیں گے۔ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑو۔ سپاہیوں نے جوش سے نعرے لگائے اور آخری بار اپنے بادشاہ کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑے۔ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار اور جنگی نعروں کی گونج تھی۔ بادشاہ دشمن کے ایک کے بعد دوسرے سپاہی کو کاٹتا جا رہا تھا۔ اس کی تلوار شعلوں کی مانند چمک رہی تھی، اس کے وار اتنے برق رفتار تھے کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ لیکن دشمن نے یہ جنگ اچانک حملے کے لیے بہت تیاری کے ساتھ لڑی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ چاروں طرف سے نیزے بردار سپاہیوں نے بادشاہ کو گھیر لیا۔ ایک دشمن سپاہی نے موقع دیکھ کر بادشاہ کے کندھے میں نیزہ گاڑ دیا، لیکن بادشاہ نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ مگر اب دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور بادشاہ زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک اور دشمن سپاہی کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، کسی نے پیچھے سے اس کی پشت میں ایک خنجر گھونپ دیا۔ بادشاہ لڑکھڑا گیا مگر پھر بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اس نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ لیکن دشمن کی فوج نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایک نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا گیا اور پھر دوسرا نیزہ۔ بادشاہ زمین پر گرنے لگا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی روشنی تھی جو کسی ناقابل شکست جنگجو کی ہوتی ہے۔ دشمن کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر قہقہا لگایا، بہت بہادر تھے مگر وقت تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ بادشاہ نے مشکل سے آنکھیں کھولی، میری سلطنت ختم نہیں ہوئی۔ وہ دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، میرا بیٹا واپس آئے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ملکہ اپنے شہزادے کو سینے سے لگائے 2 وفادار سپاہیوں کے ساتھ گھنے جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ اچانک گھوڑوں کے بھاگنے اور تیروں کی سنسناتی ہوئی آوازیں گونجنے لگیں۔ مراد خان کے بھیجے گئے سپاہی ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ نہایت بے دردی سے آگے بڑھے اور دونوں سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ تلواریں ٹکرائیں، خون بہا اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ سپاہیوں نے بہادری سے لڑائی لڑی، ایک نے دشمن کے 2 آدمیوں کو گرا دیا جبکہ دوسرا ایک کے بعد دوسرے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور جلد ہی دونوں سپاہی زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اب ملکہ اکیلی رہ گئی تھی اور دشمن اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ملکہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں بچ سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے کمزوری کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ اچانک اس کی نظر قریب بہتے ہوئے دریا پر پڑی جس کے کنارے ایک مضبوط لکڑی کا ٹکڑا بہتا آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے شہزادے کو پیار کیا، اس کے گال چومے اور اسے سینے سے لگایا۔ میرا بیٹا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہی ہوں مگر یہ جدائی عارضی ہے۔ ایک دن تم لوٹو گے اپنے حق کے لیے۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے شہزادے کو اس لکڑی کے تختے پر رکھا اور دعا مانگتے ہوئے دریا میں بہا دیا۔ پانی کی تیز لہریں تختے کو آہستہ آہستہ دور لے جانے لگیں۔ ابھی ملکہ نے شہزادے کو دریا کے حوالے ہی کیا تھا کہ دشمن سپاہی اس تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بتاؤ، شہزادہ کہاں ہے؟ سپاہیوں کے سردار نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ملکہ نے حقارت سے کہا، تم لوگ جو چاہے کر لو، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سپاہیوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا اور مراد خان کے محل لے گئے۔
جب مراد خان کے سامنے ملکہ کو پیش کیا گیا تو وہ اپنی جیت پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ تو یہ ہے وہ ملکہ جس کے شوہر کو میں نے مارا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب بہتر یہی ہے کہ عقل سے کام لو اور ہمیں بتا دو کہ شہزادہ کہاں ہے۔ ملکہ نے کہا، میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مراد خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر تم نے زبان نہ کھولی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا، جہاں تمہیں ہر روز اذیت دی جائے گی، اس نے دھمکی دی۔ ملکہ نے سرد لہجے میں کہا، تم مجھے جتنا بھی قید میں رکھو میں نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر مراد خان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملکہ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سکندر شاہ کی شہادت کے بعد مراد خان نے پورے ملک پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن وہ سکندر شاہ جیسا رحم دل اور انصاف پسند حکمران نہ تھا۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو سکندر شاہ کے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ مراد خان کو معلوم تھا کہ سکندر شاہ کی سلطنت کے لوگ اب بھی اپنے پرانے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں اور دلوں میں اس کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اپنا خوف بٹھانے کے لیے ہر طرف سختیاں بڑھا دیں۔ جو لوگ سکندر شاہ کے قریبی تھے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور عورتوں کو زبردستی محل میں خدمت گار بنا دیا گیا۔ کسانوں سے کئی گنا زیادہ ٹیکس وصول کیا جانے لگا، جو ادا نہ کر پاتے انہیں کوڑوں سے مارا جاتا۔ جو سپاہی سکندر شاہ کے وفادار تھے انہیں تو قتل کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ مراد خان کے ظالمانہ رویے نے عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ لوگ جو سکندر شاہ کے وفادار تھے اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر دور دراز علاقوں میں جا بسے، جہاں وہ نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ جن کے پاس کہیں اور جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، انہوں نے مراد خان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ خوف کے مارے خاموش رہنے لگے، اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے قوانین کو ماننے لگے۔ لیکن ان کے دلوں میں اب بھی امید کی ایک چنگاری تھی، امید کہ سکندر شاہ کا بیٹا کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا اور ایک دن واپس آئے گا۔ کسان فراز اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک دریا کے کنارے کوئی چیز بہتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا، لکڑی کا ایک تختہ جس پر ایک ننھا سا بچہ پڑا تھا۔ حیرانی اور خوشی کا ملا جلا احساس۔ فراز فوراً دوڑ کر تختے کے قریب پہنچا اور بچے کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ننھا بچہ رو رہا تھا، شاید بھوکا تھا، ماں کی آغوش کو ترس رہا تھا۔ فراز نے محبت سے اس کے ننھے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کی شان، یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ فراز نے حیرت سے خود سے کہا۔ جیسے ہی فراز اپنے گھر پہنچا، اس کی بیٹی سلم نے دوڑ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے والد کے ہاتھ میں بچے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ فراز کی بیوی صوبیہ جلدی سے قریب آئی۔ اس نے ننھے بچے کو دیکھ کر فراز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بچہ کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ صوبیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ فراز نے پورا واقعہ بتایا۔ صوبیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ ہاں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے، اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیں گے، صوبیہ نے شفقت سے کہا۔ دوسری طرف مراد خان بے چینی سے اپنے دربار میں ٹہل رہا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ شہزادے کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے دریا کے کنارے دور تک تلاش کیا، لیکن انہیں صرف ایک خالی تختہ ملا تھا۔ دانیال اب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی حرکتوں میں ایک خاص شاہی انداز تھا جو عام بچوں میں نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دانیال ایک ذہین، بہادر اور محنتی نوجوان میں ڈھلنے لگا۔ اسے بچپن سے ہی تلوار بازی کا بے حد شوق تھا۔ وہ درخت کی شاخیں کاٹ کر اپنی تلوار ہی بناتا اور کھیتوں میں تنہا مشقیں کرتا۔ کبھی وہ ہوا میں وار کرتا، کبھی فرضی دشمنوں سے لڑنے کی اداکاری کرتا اور کبھی گھوڑے کی سواری کے خواب دیکھتا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے فراز سے کہا، ابا، میں شاہی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں ایک بہادر سپاہی بنوں گا۔ فراز نے پہلے منع کیا، لیکن دانیال کی لگن دیکھ کر آخرکار راضی ہو گیا۔ بیٹا، اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو پہلے اپنی مہارت میں کمال حاصل کرو۔ مراد خان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام حوریہ خان تھا۔ وہ بہت بہادر، سمجھدار اور نیک دل تھی۔ وہ تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں کمال رکھتی تھی،
بالکل ویسی جیسی ایک بہادر شہزادی کو ہونا چاہیے، لیکن اسے اپنے باپ کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مراد خان کو ایک شفیق بادشاہ سمجھتی تھی جس نے سلطنت کو دشمنوں سے بچایا۔ مراد خان کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کوئی دشمن اس کی بیٹی کو نقصان پہنچا دے یا کوئی انتقامی جنگجو اس کی سلطنت میں داخل ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے ایک اعلان کیا، سلطنت کے سب سے بہادر اور ناقابل شکست جنگجو کی تلاش کی جائے گی۔ جو بھی یہ آزمائش جیتے گا وہ حوریہ خان کا سب سے خاص محافظ بنے گا اور محل کا اعلیٰ ترین سپہ سالار بنے گا۔ مراد خان کے اعلان پر سلطنت بھر سے بہادر جنگجو جمع ہونے لگے۔ کچھ سپاہی، کچھ وحشی قبائل کے جنگجو، کچھ شہرت کے بھوکے تلوار باز اور کچھ نامور سپہ سالار سب اس امتحان میں حصہ لینے آئے۔ دانیال نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ اگلے دن دانیال گھوڑے پر سوار پورے جوش و جذبے کے ساتھ شاہی قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے گلے میں وہی قیمتی لاکٹ چمک رہا تھا جو اس کی ماں صوبیہ نے اسے دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لاکٹ اس کے ماضی کا سب سے بڑا راز چھپا رہا تھا۔ یہ تمہاری امانت ہے بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ صوبیہ کی یہ الفاظ دانیال کے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ بات کہی کیوں گئی۔ دانیال نے سوچا، مگر پھر اس نے اپنے خیالات جھٹک دیے اور اپنی توجہ امتحان پر مرکوز کر دی۔ دوسری طرف ملکہ کی قید میں حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ قلعے کے اندھیری کوٹھری میں جہاں دن کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی، ملکہ دانیال کی اصل ماں زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں تھیں، مگر ہمت اب بھی برقرار تھی۔ وہ دن رات ایک ہی دعا کرتی تھی، اے اللہ، مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بیٹا دانیال اسی قلعے میں آنے والا۔ بادشاہ مراد خان کے محل میں ہر طرف جوش و خروش تھا۔ سلطنت بھر کے بہترین جنگجو محل کے میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں اسی مقابلے پر تھیں جس میں صرف سب سے بہادر سپاہی کامیاب ہو سکتا تھا۔ دانیال نے گہری سانس لی، اپنی مٹھی مضبوط کی اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ وقت ہے، اگر میں یہ امتحان جیت گیا تو میں شاہی فوج کا حصہ بنوں گا۔ یہی سب سوچ کر دانیال نے میدان میں قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، یہ اس کے خوابوں کا پہلا قدم تھا۔ مقابلے کے 3 بڑے مراحل تھے۔ شاہی میدان میں پہلا امتحان تیر اندازی کا تھا۔ شاہی قلعے کے وسیع میدان میں عظیم مقابلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ بادشاہ مراد خان اپنی شاہی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب شہزادی ملائکہ بھی موجود تھی جو اس امتحان کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مقابلہ شروع ہوا، سب جنگجو آزمائے گئے۔ کچھ نے 2 تیر صحیح مارے، کچھ صرف 1 اور کچھ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ پھر دانیال کی باری آئی۔ دانیال کی باری، حیرت انگیز مہارت۔ دانیال پرسکون تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی کمان کھینچی، آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ کے لیے سانس روکی، پھر فوراً پہلا تیر چھوڑا۔ تیر بالکل درمیان میں جا کر ہدف کو لگا۔ تماشائیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ نوجوان کافی ماہر لگتا ہے۔ واہ، یہ نوجوان تو غیر معمولی ہے، ایک سپاہی نے کہا۔ ایسا کمال تو صرف شاہی سپہ سالاروں میں دیکھا ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ شہزادی حوریہ بھی حیران تھی۔ اس نے دانیال کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ عام جنگجو نہیں لگتا، اس کے انداز میں کچھ خاص بات ہے۔ بادشاہ مراد خان نے بھی دلچسپی لی۔ وہ اپنی نشست پر تھوڑا آگے جھکا اور سپہ سالار سے کہا، یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سپہ سالار نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس کا نام دانیال ہے اور یہ عام لوگوں میں سے آیا ہے۔ دانیال کامیاب ہو گیا۔ پہلا امتحان جیتنے والا دانیال، محافظ نے اعلان کیا اور میدان میں شور مچ گیا۔ دوسرا امتحان، گھوڑ سواری کا سنسنی خیز مقابلہ۔ 13 اندازی کے بعد اب باری تھی گھوڑ سواری کے امتحان کی۔ شاہی میدان میں ایک وسیع اور پرخطر ریس ٹریک تیار کیا گیا تھا۔ ان میں دانیال بھی اپنی مضبوط اور تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ محافظ نے اعلان کیا اور سب نے لگامیں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ شروع۔
जैसे ही नक्कारा बजा घोड़े बिजली की रफ्तार से दौड़े दानियाल की महारत और हैरान कुन फुर्ती देखकर सब हैरान थे। तमाशाई खुशी से चीख उठे। शहजादी भी दानियाल की महारत देखकर हैरान थी, जबकि मुराद खान की नजरें एक लम्हे के लिए गहरे सोच में डूब गईं। मुहाफिज ने ऐलान किया, घुड़सवारी का फातेह दानियाल। घुड़सवारी के शानदार मुकाबले के बाद अब शाही मैदान में सबसे ज्यादा सनसनीखेज और खतरनाक इम्तिहान तलवारबाजी का मुकाबला होने वाला था। इब्तिदाई मुकाबले में जबरदस्त जंगजू मैदान में उतरे। जंगजुओं ने तेज रफ्तारी से वार किए, कुछ ने जमीन पर कलाबाजियां खाकर तलवार चलाई और कुछ ने शानदार दिफाई महारत का मुजाहरा किया। एक जंगजू ने हुआ में तलवार घुमाकर जबरदस्त वार का मुजाहरा किया, जिस पर तमाशाइयों ने दाद दी। दानियाल की बारी। मैदान में सन्नाटा छा गया। जब दानियाल मैदान में उतरा तो अचानक हुजूम में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये नौजवान पहले ही 2 इम्तिहान जीत चुका है, क्या ये तलवारबाजी में भी सब पर भारी पड़ेगा? दानियाल ने अपनी नियाम से चमचमाती तलवार निकाली और जब पहली बार इसे घुमाया तो मैदान में सन्नाटा छा गया। सबको सुल्तान सिकंदर शाह याद आ गया। तमाशाई हैरान थे, क्योंकि दानियाल का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा मरहूम बादशाह सिकंदर शाह का था। जैसे ही अजीर खान ने एक जबरदस्त वार किया, दानियाल ने अचानक एक हैरान कुन हरकत की। इसने नीचे झक कर पलटते हुए वार किया और अजीर खान की तलवार उसके हाथ से गिर गई। दानियाल ने अपनी तलवार अजीर खान की गर्दन के करीब रोक दी और मुहाफिज ने ऐलान किया, फातेह दानियाल। दानियाल की शानदार फतह के बाद मैदान में शोर और गुल था। हर कोई इस नौजवान की बहादुरी और महारत का मोतरिफ हो चुका था। शहजादी खामोशी से इस बहादुर जंगजू को देख रही थी, जिसने नाकाबिल शिकस्त सिपाहियों को शिकस्त दी थी। आज हमने एक ऐसा जंगजू देखा जो बहादुरी, महारत और जहानत में बेमिसाल है। मुराद खान की गूंजती हुई आवाज मैदान में फैली। हम बादशाह मुराद खान दानियाल को शाही मुहाफिज का खिताब देते हैं। आज से ये शहजादी हुरिया और महल की हिफाजत का सबसे आला निगरान होगा। दानियाल अब शाही मुहाफिज बन चुका था, मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा खला महसूस होता था, जैसे वो किसी बहुत अहम हकीकत से अनजान है। एक रात दानियाल अपनी तलवार की धार को जांच रहा था। इसे कैद खाने के करीब से किसी कैदी की चीखें सुनाई दी। इसने वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। जब दानियाल वहां पहुंचा तो इसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आई, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं इसे एक बार देख सकूं। ये आवाज सुनकर दानियाल रुक गया। ये दुआ इतनी दर्द भरी थी कि इसके कदम खुद ब खुद इस कैद खाने के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। इसकी कलाइयां जंजीरों में जकड़ी हुई थीं, चेहरा कमजोरी के बावजूद बाइज्जत लग रहा था और आंखों में बरसों का इंतजार झलक रहा था। दानियाल ने जैसे ही इस औरत को देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो इस चेहरे को कहीं न कहीं से जानता हो। तभी अचानक मलिका मलाइका की नजर दानियाल के गिले में मौजूद लाकेट पर पड़ी और वो चौंक गई। ये लाकेट? वो कपकपाती आवाज में बोली, ये मेरे बेटे का लाकेट है। दानियाल हैरानी से पीछे हटा, मगर मलाइका जंजीरों के बावजूद आगे झक कर बोली, बेटा तुम ही मेरे सिकंदर शाह के बेटे हो। तुम ही मेरे गुमशुदा शहजादे हो। दानियाल की दुनिया उलट गई। दानियाल के दिल की धड़कन रुकने लगी। ये अब क्या कह रही है? मैं तो एक किसान का बेटा हूं, इसने बेयकीनी से कहा। मलाइका की आंखों में आंसू भर आए। नहीं दानियाल, तुम मेरी गोद में पैदा हुए थे। तुम सुल्तान सिकंदर शाह के फर्जंद हो। मुराद खान ने तुम्हारे बाप को कत्ल करके तख्त छीन लिया और मैंने तुम्हें अपनी गोद से जुदा करके पानी में बहा दिया ताकि तुम्हारी जान बच जाए। दानियाल के हाथों से जैसे जमीन निकल गई हो। मुराद खान ने मेरे बाप को कत्ल किया। मैं कोई आम मुहाफिज नहीं, बल्कि एक बादशाह का बेटा हूं। रात का वक्त था, महल की राहदारियों में सन्नाटा था, मगर दानियाल के कदमों में एक बेचैनी थी। अगले दिन दानियाल छठी लेकर अपने गांव, अपने वालिदैन। जैसे ही इसने अपनी मां सोबिया को देखा, इसकी आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़कर उनके कदमों में बैठ गया। मां, सच बताएं, मैं कौन हूं? सोबिया और फराज दोनों चौंक गए। बेटा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैद खाने में एक औरत है।
जो कहती है कि वो मेरी माँ है। वो कहती है कि मैं बादशाह सिकंदर शाह का बेटा हूं। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए जबकि फराज ने गहरा सांस लिया। हम तुम्हें बचाना चाहते थे, मगर सच यही है दानियाल, तुम सुल्तान सिकंदर शाह के बेटे हो। इसे लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से निकल रही हो। दानियाल के दिल में तूफान बरपा था। वो जो खुद को हमेशा किसान का बेटा समझता आया था, आज इसे मालूम हुआ कि वो दरहकीकत बादशाह सिकंदर शाह का बेटा है, एक हकीकी शहजादा। अपने गांव में सच्चाई जानने के बाद दानियाल वापस महल पहुंचा, मगर आज वो वही आम मुहाफिज नहीं था जो कल तक था, बल्कि एक ऐसा मुहाफिज था जो अपने ही बाप के कातिल के महल में खड़ा था। शहजादी भी दूर से इसे देख रही थी। वो पहले ही दानियाल की बहादुरी से मुतासिर थी, मगर आज इसकी आंखों में कुछ अलग ही रोशनी थी। ये नौजवान आम मुहाफिज नहीं लगता, इसमें कुछ खास है, शहजादी ने दिल में सोचा। शहजादी अक्सर दानियाल की जहानत और बहादुरी से मुतासिर होकर इसे अहम काम सौंपती। वो आहिस्ता आहिस्ता महल में एक खास मकाम बनाने में कामयाब हो रहा था। दानियाल पहला कदम मां को कैद से आजाद कराना था। वो मजीद एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी मां जालिम मुराद खान की कैद में रहे। दानियाल ने रात के अंधेरे में जल्दी से कैद खाने का दरवाजा खोला। मां, दानियाल ने कहा। मलिका मलाइका ने आंखें उठाईं और जैसे ही इसने दानियाल को देखा, इसका पूरा वजूद कांप उठा। मेरे बेटे। वो जंजीरों में जकड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर दानियाल ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर ताला तोड़ दिया और जंजीरें खोल दी। मां ने जैसे ही आजाद होते ही अपने बेटे को गले लगा लिया तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि मरने से पहले एक बार तुम्हें देख सकूं, मलिका ने बेइख्तियार कहा। मां, हम यहां से निकल रहे हैं, मैं आपको महफूज जगह लेकर जाऊंगा। दानियाल ने मां का हाथ पकड़ा और कैद खाने से बाहर निकला। मां कमजोर थी, मगर दानियाल ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। दोनों तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए महल से निकल गए। जब वो गांव पहुंचे तो सोबिया और फराज दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही मलिका मलाइका ने सोबिया को देखा, वो आगे बढ़कर रो पड़ी। इसने, तुमने मेरे बेटे को पाला, इसकी हिफाजत की तुम्हारा मुझ पर हमेशा एहसान रहेगा। शहजादा दानियाल महल वापस आया, सब कुछ शहजादी को बता दिया। वो लड़की जो बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थी, मगर इसे हकीकत का इल्म ही नहीं था कि इसका अपना बाप जालिम तरीन शख्स है। शहजादी के पैरों तले जमीन निकल गई। शहजादी, आपका बाप जालिम है। मैं अपनी मां को आजाद कर चुका हूं, मगर मैं अपने बाप के खून का बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। शहजादी पर सख्ता तारी हो गया। इसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये झूठ है, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। वो चलाई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाकर अपने बाप से खुद पूछ ले, दानियाल ने सख्त लहजे में कहा। शहजादी फौरन अपने वालिद के पास पहुंची। मुराद खान तख्त पर बैठा था, मगर जब उसने शहजादी को गुस्से में देखा तो चौंक गया। क्या हुआ शहजादी, तुम इस वक्त क्यों आई हो? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, शहजादी ने सख्त लहजे में कहा। क्या ये सच है कि अपने बादशाह सिकंदर शाह को कत्ल किया और मलिका मलाइका को कैद रखा? मुराद खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बकवास तुम्हें किसने बताई? वो धाड़ा। क्या ये सच है या नहीं? शहजादी ने फिर पूछा। ने कत्ल किया, मैंने ही इस सल्तनत पर कब्जा किया, और मैं आज भी किसी को मेरे खिलाफ बगावत करने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। ये सुनकर शहजादी पर सख्ता तारी हो गया। आपने जुल्म किया है, आप एक गद्दार हैं, शहजादी ने गुस्से से कहा। मुराद खान गुस्से से खड़ा हो गया। तुम भी बागी हो गई हो शहजादी। ठीक है, अब तुम भी कैद में रहोगी। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, शहजादी को पकड़ लो और कैद खाने में डाल दो। मगर दानियाल ये सब सुन रहा था। जैसे ही सिपाही शहजादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, दानियाल बिजली की तरह अंदर दाखिल हुआ और अपनी तलवार निकाल ली। अगर किसी ने हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा, दानियाल की आवाज गूंजी। सिपाही एक लम्हे के लिए पीछे हटे, मगर मुराद खान गुस्से में धाड़ा, पकड़ो उन्हें, ये दोनों गद्दार हैं।
दानियाल ने शहजादी का हाथ पकड़ा और महल के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सिपाही पीछे दौड़े मगर दानियाल और शहजादी ने घोड़े पर सवार होकर महल से फरार हासिल कर लिया। हम कहाँ जा रहे हैं? शहजादी ने पूछा। हम बगावत की तैयारी करने जा रहे हैं। मुराद खान के जुल्म का वक्त खत्म हो चुका है, दानियाल ने जवाब दिया। अगली सुबह दानियाल ने अपनी फौज तैयार कर ली। किसान, साबिका सिपाही, मजलूम अवाम सब मुराद खान से इंतकाम लेने के लिए दानियाल के साथ हो गए। महल पर हमला कर दिया गया। तलवारें चलने लगें, घोड़े दौड़ने लगे, तीर बरसने लगे। दानियाल तेजी से तख्तगाह की तरफ बढ़ा जहां मुराद खान अपनी फौज के साथ खड़ा था। तो आ ही गया दानियाल, मुराद खान गरा। हाँ, आज तुम्हारे जुल्म का आखिरी दिन है, दानियाल धाड़ा। दोनों की तलवारें टकराईं। महल की दीवारें उनकी गूंज से लरज उठी। मुराद खान ने कई वार किए मगर दानियाल बिजली की तरह हर वार को रोकता रहा। ये मेरे बाप का बदला है, दानियाल ने जोरदार वार किया और मुराद खान की तलवार नीचे गिर गई। ये मेरी मां की तकलीफ का बदला है, दानियाल ने दूसरा वार किया और मुराद खान नीचे गिर गया। ये मेरी सल्तनत की बर्बादी का बदला है और आखिरी वार। दानियाल की तलवार सीधा मुराद खान के सीने में उतर गई। मुराद खान की चीख बुलंद हुई और वो जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही मुराद खान मरा, पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। दानियाल तख्त पर बैठा और शहजादी इसके साथ खड़ी थी। अब हमारी सल्तनत में जुल्म नहीं होगा, दानियाल ने ऐलान किया। और यूं जुल्म के अंधेरे खत्म हुए, इंसाफ की रोशनी फैल गई। जब दानियाल की मां ने इसे तख्त पर बैठे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू खुशी के थे। मेरे बेटे, आज तुमने अपने बाप की सल्तनत को बचा लिया, वो बोली। दानियाल अपनी मां के कदमों में झुक गया। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मलिका मलाइका ने दानियाल और शहजादी मलाइका को अपने सीने से लगा लिया। तुम दोनों मेरी ताकत हो। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असल बहादुरी है, मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म की रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिरकार सच्चाई का सूरज जरूर तुलू होता है। हक और इंसाफ की जीत हमेशा होती है, बस सब्र, हिम्मत और जिदोजहद शर्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।